بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طولانی غیبت کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے کون سا راز پوشیدہ ہے، اس طولانی غیبت کے پیچھے کون سے اسباب اور اسرار پوشیدہ ہیں، کیا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت قتل کے خوف سے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات آج ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام کی نورانی کلمات اور ان کے احادیث کے روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم ایک دو مقدمہ عرض کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس موضوع کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طولانی غیبت اس سنت الہی کا حصہ ہے۔ یہ سنت قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و احادیث کی روشنی میں انبیاء اطہار کی زندگی کا حصہ رہی ہے۔ چنانچہ بہت سارے انبیاء کہ جن کی زندگی کا ایک حصہ غیبت اور لوگوں سے دوری کی حالت میں گزری ہے، ان کی زندگی، اور یہی سنت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، امام حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زندگی میں بھی رہی ہے۔ چنانچہ قرآنی آیات اور روایات سے معلوم ہوتا ہے بہت سارے انبیاء من جملہ جناب نوح شیخ الانبیاء اور جناب ابراہیم اور جناب ادریس، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہم جمیعاً، اور جناب الیاس، جناب یونس، جناب خضر، ان تمام انبیاء کی زندگی کا ایک حصہ غیبت کے حالت میں گزرا ہے، اور یہی سنت ہو بہو امام حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زندگی میں بھی یہی سنت جاری و ساری ہے۔ دوسرا مقدمہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں، اس کائنات کے چھوٹے سے چھوٹے ذرات سے لے کر بڑا سے بڑا کام بغیر کسی مصلحت اور حکمت کے واقع نہیں ہوتا۔ ہر کام کے پیچھے، ہر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے پروردگار عالم کی تدبیر اور اس کا ارادہ ہے، اور پروردگار عالم کے ارادے سے یہ کام انجام پاتا ہے۔ اس لیے کہ چونکہ پروردگار عالم حکیم ہے، کوئی کام بغیر حکمت اور مصلحت کے انجام نہیں دیتا، چنانچہ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت اور کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی تدبیر الہی پوشیدہ ہے۔ اگرچہ ہم ان مصلحتوں کو، ان حکمتوں کو، اس راز اور فلسفے کو نہ جانتے ہو، لیکن ہمارے یہ نہ جاننا سبب نہیں بنتا کہ ہم اس چیز کو، اس مخلوق کو، اس کام کو تردید کے نگاہ سے دیکھیں، شک کی نگاہ سے دیکھیں، یا اس کے وجود کا انکار کریں۔ ہمارے اپنی زندگی میں بہت ساری مخلوقات، بہت سارے اشیاء ایسے ہیں کہ جن کی خلقت کے پیچھے کون سا فلسفہ درکار ہے، کون سا راز مخفی ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہمارے اپنی نفس اور روح دیکھیں کہ جس کے پیچھے، جس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، جس کے متعلق ہم نہیں جانتے، پھر بھی ہم انکار نہیں کر سکتے۔ کم سے کم تمام مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ 4 انبیاء من جملہ جناب عیسیٰ، جناب خضر اور جناب الیاس و ادریس غیب کے پردے میں ہیں اور زندہ ہیں اور غیب کے حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمیں اس طولانی غیبت کے پیچھے کون سا فلسفہ درکار ہے، کون سا راز درکار ہے، کون سے اسرار پوشیدہ ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ہم انکار نہیں کر سکتے۔ یہی حالت
امام حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طولانی غیبت بھی ہے کہ یہ واقعہ، یہ حادثہ حکمت اور مصلحت خداوندی سے وجود میں آیا ہے، اور اہل بیت اطہار نے وقتاً و فوقتاً ہمیں اس طولانی غیبت کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے، اور آپ کی اس طولانی غیبت کے حالت میں آپ کی امامت پر شک کرنے والے، آپ کے وجود کے متعلق تردید سے نگاہ کر دیکھنے والوں کے متعلق مذمت کی ہے اور سختی سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ مولا امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب آپ سے راوی سوال کرتا ہے کہ کیا آپ کا فرزند امام حجت کے لیے غیبت ہیں، فرماتے ہیں بے شک صاحب اصل کے لیے ایک ایسی غیبت ہے کہ جس میں ہر اہل باطل شک و تردید کا شکار ہو جائے گا۔ غیبت کی وجہ ایک ایسا ارادہ ہے، ایک ایسا امر الہی ہے کہ یہ غیبت اسرار الہی میں سے ایک راز بھی ہے، لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ پروردگار عالم صاحب حکمت ہے، صاحب مصلحت ہے، اور یہ قبول کرتے ہیں کہ اس کے کاموں کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت درکار ہے، چنانچہ ہم ان کاموں کے وجوہات کا علم نہ بھی ہو ہمیں، پھر بھی ہم انکار نہیں کرتے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس غیبت کے پیچھے راز الہی اور حکمت الہی، اسرار الہی درکار اور پوشیدہ ہے، اگرچہ ہم ان رموز کو، ان اسرار کو نہیں جانتے ہیں، لیکن چونکہ ہم خدا کی حکمت اور مصلحت پر عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا ہم اس غیبت کی حالت میں آپ کی امامت، آپ کے وجود کے منکر نہیں ہوتے۔ تاہم ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہماری اطمینان قلبی اور اطمینان خاطر کے خاطر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے کچھ اسرار اور کچھ حکمت، کچھ اسباب بیان کیے ہیں۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم کچھ حکمت بیان کر لیں تو یہی حکمتیں علت ہے اس غیبت کے۔ جو واقعی حکمت علت ہے، جو واقعی سبب ہے، وہ مصلحت پروردگار ہے، وہ ارادہ الہی ہے، جس کے متعلق خود خدا کی ذات بہتر جانتے ہیں، اور ائمہ اطہار نے یہ نہیں کیا ہے کہ ان اسرار کو بتانے سے ہمیں نہیں کیا گیا ہے، نہیں بتائے ہیں، لیکن یہ کچھ حکمتیں ہیں ہمارے اطمینان خاطر کے خاطر، اطمینان قلبی کے خاطر یہ کچھ حکمتیں اور اسرار بیان ہوئے ہیں۔ ہم مختصراً 3-4 اسباب کی طرف اور 3-4 اسرار یا رموز کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حکمت اس طولانی غیبت کے پیچھے عوام کی تعدیب و تنبیہ ہے۔ نبی کا وجود اور امام کا وجود ایک امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک امت کی ہدایت تشریعی اس نبی اور اس امام کے وجود مبارک سے جڑا ہوا ہے۔ ایک امت کی ہدایت اور ایک امت کا بقا بھی، چونکہ حجت خدا کے بغیر کوئی امت، کوئی موجود باقی نہیں رہتا، چنانچہ کسی امت کی بقا اور ہدایت اس امام اور اس نبی سے متصل ہے اور اس نبی سے جڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی امت اس نبی اور امام کے وجود کا قدر نہ کرے اور اپنا وظیفہ اور فریضہ انجام نہ دے، اور نہ صرف اپنا وظیفہ انجام نہ دیں بلکہ اس امام کو یا اس نبی کو ختم کرنے اور اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں، اور اپنے اوپر ہدایت تکوینی کا، ہدایت فطری کا راستہ بند کرنے کے در پہ ہو جائیں، تو پھر پروردگار عالم اس امت کے لیے ہدایت تشریعی کا راستہ بھی بند کر دیتا ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں ان اللہ اذا کرہ لنا جوار قوم نزعنا من بین اظہرہم، جب پروردگار عالم کسی قوم میں ہمارے وجود اور ہمارے ہم نشینی سے راضی نہ ہو تو پروردگار عالم پھر ہم اس قوم سے اٹھا لیتا ہے۔ یعنی مطلب جب ہم ساتھ نہ دیں، جب ہم
آمادگی کا اظہار نہ کرے، اپنی ذمہ داری اور وظیفے پر عمل نہ کرے، عمل پیرا نہ ہو، تو پروردگار عالم اس عظیم نعمت کو ہم سے اٹھا لیتا ہے، اور وہ امت اس عظیم نعمت سے، نعمت امام اور نعمت نبی سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں تاریخ میں آپ کو ملتی ہے۔ چنانچہ اس روایت میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طولانی غیبت کے پیچھے ایک راز اور ایک حکمت عوام کے تعدیب و تنبیہ ہے۔ خود ہم سبب ہے، اور ہمارے ہاتھوں اور ہماری وجہ سے، ہمارے اپنے وظائف اور ذمہ داری پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے امام غیبت کے پردے میں ہیں۔ دوسرا عامل یا دوسری حکمت لوگوں کا امتحان ہے۔ پروردگار عالم کے لا يتغیر قابل تغیر، ناقابل تغیر سنتوں میں سے ایک سنت ابتلا اور امتحان ہے، کہ یہ دنیا، یہ عالم دار امتحان ہے، دار ابتلا ہے، کہ ہر شخص کو اس سنت سے گزرنا ہے اور اس راستے سے گزرنا ہے۔ کسی کو دے کے امتحان لیتا ہے پروردگار عالم، تو کسی سے چھین کے امتحان لیتا ہے، اور اس امتحان کا حصہ بھی یہی ہے کہ پروردگار عالم نے اس امت کے امتحان کے خاطر، کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ اس امت میں کون ثابت قدم ہے اور کون صبر و استقامت پر پابرجا ہے، اور کون صبر و استقامت کے ساتھ اپنے عقیدے پر پابرجائی، اپنے عقیدے پر باقی رکھتا ہے، اور کون اس امتحان سے ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھنے کے خاطر، یہ جاننے کے خاطر پروردگار عالم اس امت سے امتحان لیتا ہے، اور امتحان کا ایک ذریعہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف حجت خدا کی غیبت بھی ہے۔ چنانچہ پیغمبر گرامی اسلام سے ابن عباس نے ایک خوبصورت روایت نقل کی ہے، جس میں حضرت فرماتے ہیں والذی بعثنی بالحق بشیرا ان الثابتین علی القول به فی زمان غیبته لأعز من الکبریت الاحمر۔ اس زمانے میں اس امام کی، یعنی اس ذات کی قسم کی جس نے مجھے نبوت پر مبعوث کیا ہے، کہ میرا 12واں خلیفہ امام جب غیبت میں ہوں گے، تو اس وقت غیبت کی حالت میں ان کی امامت پر عقیدہ رکھنے، ان کی امامت پر قائم رہنے والوں کی مثال فرماتے ہیں لأعز من کبریت الاحمر، یعنی سرخ سونے سے بھی زیادہ نایاب ہوں گے وہ لوگ۔ پھر آپ فرماتے ہیں فقام الیہ جابر بن عبداللہ الانصاری، جب جابر بن عبداللہ الانصاری نے یہ سنا تو کھڑے ہوئے اور عرض کیا فقال یا رسول اللہ وللقائم من ولدک غیبۃ، کیا امام قائم کے لیے آپ کے 12ویں نائب، آپ کے 12ویں فرزند امام قائم کے لیے غیبت ہے؟ فرمایا اے وربی، یعنی اللہ کی قسم، رب پروردگار عالم کی قسم، وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، ان کی غیبت کے ذریعے مؤمنین سے امتحان لیا جائے گا۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ غیبت سر من اسرار الہی ہے، رمز رموز الہی میں سے ایک ہے، اور جس کے ذریعے پروردگار عالم اس امت سے، مومنین سے امتحان لینا چاہتا ہے، ان کو آزمانا چاہتا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ کون اس امامت پر، اس عقیدے پر ثابت قدم ہے اور کون نہیں ہے۔ تیسرا عامل یا تیسری حکمت امام کی جان کی حفاظت یا قتل کا خوف ہے۔ چنانچہ متعدد روایات میں امام کوئی عام ہستی نہیں، آپ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں، آپ اس روئے زمین پر حجت خدا ہے، اور یہ وعدہ جو پروردگار عالم نے دیا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کائنات پر، اس روئے زمین پر الہی نظام کا، الہی اقدار کا احیاء کرنا اور ایک نظام عدل الہی کا برپا کرنا، یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ آپ کے
قتل کا خوف یا آپ کی جان کی حفاظت کی خاطر آپ کو غیبت کے پردے میں رکھا ہے۔ چنانچہ یہ صرف آپ کی زندگی کا حصہ نہیں بلکہ قرآن مجید میں متعدد انبیاء کو جب خوف لاحق ہوا، قتل کا خوف لاحق ہوئے، تو پھر وہ انبیاء اس امت سے، ان لوگوں سے دور ہوئے یا ان سے مخفی رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَوَحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ انہیں دودھ پلائے، اور اگر خوف طاری ہو جائے یعنی قتل کا خوف طاری ہو جائے تو انہیں پانی میں ڈال دے، دریا میں ڈال دے۔ تو یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا حصہ ہے۔ چنانچہ اسی طرح پیغمبر گرامی اسلام جب آپ کو قتل کا خطرہ لاحق ہوا تو آپ مدینہ چھوڑ کے آپ باہر نکلے اور غار میں آپ مخفی ہوئے، اور دشمن سے آپ پوشیدہ رہے، اور دشمن آپ کے متعلق اندازہ نہیں لگا سکا۔ اسی طرح امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے غیبت کے بارے میں بھی متعدد روایات یہی بتاتی ہے۔ چنانچہ مولا امام صادق سے روایت ہے کہ جب راوی نے سوال کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ امام منتظر قیام کرنے سے پہلے ایک مدت غیبت میں رہیں گے۔ میں نے عرض کیا کس لیے؟ فرمایا یخاف القتل، اس لیے کہ انہیں جان کا خطرہ ہے۔ تو یہ بھی ایک علت اور ایک سبب ہے اس غیبت طولانی کی۔ چوتھا اور آخری راز یا حکمت، فاسق اور فاجر حکمرانوں سے آزادی۔ متعدد روایات یہ بتاتی ہے کہ آپ کی شخصیت ایک ایسی عالمی شخصیت ہے جو مظہر تام اسماء الہی، غالب، عادل اور حاکم ہوں گے، اور آپ کے گردن پر کسی ظالم اور ستمگر حاکم کی بیعت نہیں ہوگی، اور نہ ہی آپ ظہور کریں گے، اور نہ ہی جب آپ ظہور فرمائیں گے تو سوائے ذات پروردگار عالم کے اور کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ چنانچہ مولا امام صادق سے روایت ہے صاحب هذا الامر تغیب ولادته عن هذا، امام حجت کی ولادت کو لوگوں کی نگاہوں سے مخفی رکھیں گے تاکہ جب ظہور کریں گے تو ان کی گردن میں کسی کی بیعت نہ ہو، اور پروردگار عالم ان کے امر کو ایک رات میں اصلاح فرمائیں گے۔ اسی طرح خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کا دوسرا نائب محمد بن عثمان بن سعید، انہوں نے جب آپ سے غیبت کی حکمت کے متعلق سوال کیا تو آپ فرماتے ہیں انہو لم یکن احد من آبائی الا وقد وقعت فی عنقه بیعت لطاغیت زمانه وانی اخرج حین اخرج ولا بیعت لأحد من التواغیث فی عنقی۔ فرماتے ہیں میرے تمام آبا و اجداد مجبور تھے کہ اپنے زمانے میں کی طاغوتوں کی بیعت میں رہیں، لیکن میں ایک ایسی حالت میں قیام کروں گا جب میرے گردن پر کسی ظالم اور ستمگر کی بیعت نہ ہوگی۔ چنانچہ آپ وہ عظیم مصلح ہوں گے جب تک عالمی نظام عدل کے قیام کے لیے زمینہ فراہم نہیں ہوتی، اس وقت تک آپ ظہور نہیں فرمائیں گے اور آپ غیبت کی حالت میں رہیں گے۔ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس عالمی ظہور کے لیے، اس عدل الہی، نظام عدل الہی کے لیے زمینہ فراہم کرنا یہ منتظرین امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کی ذمہ داری ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ روایات معصومین میں غیبت کے دیگر اسباب اور حکمت بیان ہوئی ہے، لیکن ہم یہاں اختصار کے طور پر وہی 4 اسباب ہم نے ذکر کیے ہیں اور اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ لیکن دوبارہ تاکیداً عرض کروں گا کہ غیبت امام زمانہ ایک ایسی خدائی راز ہے، ایک الہی اسرار ہے کہ جس کی اصلی فلسفہ اور راز امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے بعد ہی واضح ہوگا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔